نماز کی اہمیت کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہے اور دین کا چہرہ نماز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے محبوں کا امتحان لو کہ نماز کے اوقات کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی وصیت میں آپ نے فرمایا من استخف الصلاۃ لا شفاعتہ لنا، جو نماز کو خفیف سمجھے ان کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ کانا ابو عبداللہ اذا قام الى الصلاۃ تغیرت حمرۃ ومرۃ صفرۃ، جب امام صادق علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی سے ان کا رنگ تبدیل ہو کر کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ نے اپنے غلام کو فقط اس لیے آزاد کیا کہ وہ نماز کی پابندی کرتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، مجھے اپنے دل میں یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس سے بہتر طور پر اس کو یاد فرماتا ہے۔ امام مالک ابن انس نے امام صادق علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَقَانَ رَاجُلًا، کہ آپ ایک ایسی شخصیت تھے لا یخلو من احدى ثلاث خصال، جو کہ 3 حالتوں کے علاوہ نہیں ہوتے تھے، اما صائما، یا روزے کی حالت میں ہوتے، وَإِمَّا قَائِمًا، یا نماز کی حالت میں ہوتے، وَإِمَّا ذَاكِرًا، یا ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ وَقَانَ مِنْ عَلَمَاءِ الْعِبَادِ، آپ ایک عظیم عبادت گزار تھے۔ وَقَابِلُ الزُّهَادِ، آپ چوٹی کے پرہیزگار تھے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وَقَانَ كَثِيرُ الْأَحَادِيثِ، اور آپ سے بہت ساری حدیث مروی ہیں۔ طیب المجالسہ، آپ کی محفل پاک و پاکیزہ ہوتی۔ کثیر الفوائد، جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جاتے۔ امام صادق سے روایت ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز کا حساب ہوگا۔ فإن قابل سائر عملہ، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے۔ وإذا رد علیہ سائر عملہ، اگر نماز رد کر دی گئی تو دیگر اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ ایک یمنی نے امام صادق سے سوال کیا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی دیر تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے، اگر تو روکتی ہے تو تمہاری نماز قبول، اگر نہیں روکتی تو سمجھنا کہ تمہاری نماز صحیح مقام و منزل نہ رکھتی ہے۔ اول وقت نماز کی فضیلت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اول وقت نماز کی فضیلت